بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں ہوں لیکچرر حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الہدیٰ آن لائن اکیڈمی۔ تمام طلباء کو میری اس چینل پر خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسلامیات لازمی کا پیپر شیئر کروں گا، اور یہ پیپر 2023 میں ہو چکا ہے۔ 2023 کا یہ اسلامیات لازمی کا پاس پیپر ہے، اسلامک ایجوکیشن کا، پنجاب بورڈ کی طرف سے جو ہوا تھا۔ اور اس میں جو آبجیکٹیو پارٹ ہے اور سبجیکٹیو پارٹ، ان دونوں کو ڈسکس کریں گے، اور آبجیکٹیو پارٹ کے جو MCQs ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، تاکہ اس پیپر کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس پیپر پیٹرن کو سمجھتے ہوئے آپ اپنا جو پیپر ہے وہ اٹیمپٹ کر سکیں، اور اس میں سے اگر کوئی سوالات آ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، انٹرمیڈیٹ پارٹ فرسٹ ہے، تعلیمات اسلامی فرسٹ اینول کا یہ پیپر ہے، اور اس کے بعد گروپ سیکنڈ پارٹ یہ شام ٹائم کا جو پیپر ہوا تھا 2023 میں وہ ہے، اور اس کے جو مارکس ہیں MCQs کے یہ 10 ہیں۔ تو پیپر شروع کرتے ہیں جی۔ کویسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس کہ انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ دا فرسٹ ڈاکٹرین آف مینز فیتھ از، تو یہ انسان کا جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید تھا، یا یہ کہہ لیں کہ دنیا پر جو پہلا انسان آئے تھے، مراد اس سے حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کا جو عقیدہ تھا تو وہ عقیدہ توحید کے ہی قائل تھے۔ تو اس کا سی آپشن کریکٹ ہوگا کہ انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے توحید، سی آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 میں پوچھا جا رہا ہے انجیل نازل ہوئی تو واز ریویلڈ آن، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو انجیل مقدس جو ہے، یہ مقدسہ جو ہے یہ نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل کا معنی ہوتا ہے خوشخبری، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، بی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ دین کا ستون ہے، کویسچن نمبر 3 میں پوچھا جا رہا ہے دا پلر آف دین از، دین کا ستون کون سا ہے، ان 4 میں سے بتانا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، حدیث مبارکہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، تو اس کا سی آپشن کریکٹ ہوگا کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، سی آپشن پریئر، یہ اس کا کریکٹ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، سی آپشن کریکٹ ہوگا۔ نماز خطبہ حج پڑھا جاتا ہے مینا میں، یہ کب پڑھا جاتا ہے 10 ذو الحج کو، تو اے آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے لغوی معنی پوچھے گئے ہیں، تو زکوٰۃ کے لغوی معنی جو ہیں، اصل اس کے جو معنی ہیں ڈکشنری وغیرہ میں، لغت جو ہے یہ ڈکشنری کو کہتے ہیں، تو ڈکشنری میں، عربی ڈکشنری میں اس کے جو زکوٰۃ کے معنی ہیں اصل یہ ہے دا پیوریفائی ویلتھ، کے مال کو پاک کرنا، ٹو پیوریفائی دا ویلتھ، کہ مال کو پاک کرنا، یہ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے، اس کا 5 آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ابو لہب کی بیوی کا نام تھا، تو ابو لہب کی بیوی جو تھی اس کا جمیل، اس کا سیکنڈ جو آپشن ہے بی آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ اخوت کے معنی ہے، اخوت کے معنی ہوتے ہیں بھائی چارہ، بردرہڈ، اخوت کے معنی بھائی چارہ کے ہیں، بردرہڈ کے ہیں، بی آپشن کریکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ جامع القرآن ہے، یہ کن کا لقب ہے، تو یہ اے آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے جامع القرآن۔ اور صحاح ستہ میں حدیث کی کل کتب شامل ہیں، تو اگر آپ کو تھوڑی بہت عربی صحاح نہ ہو، اگر آپ اس لفظ پر ہی غور کر لیں تو صحاح جو ہے یہ صحیح کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے صحیح، جو ہے مثلا کہہ لیں درست، اور ستہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں 6، تو صحیح 6 کتابیں، اس سے مراد یہ ہے کہ حدیث کی صحیح 6 کتابیں جو ہیں وہ کل کتنی شامل ہیں، تو ٹوٹل یہ 6 کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابی داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، تو ان کو جو ہے مثلا اس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے 6 کتابیں حدیث کی، تو اس کا سیکنڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ صحاح ستہ میں 6 کتابیں شامل ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق بزرگی کا معیار کیا ہے، تو یہ قرآن مجید کے مطابق بزرگی کا معیار جو ہے تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اس کا سی آپشن کریکٹ ہوگا کہ قرآن مجید کے مطابق بزرگی کا جو معیار ہے، واٹ از دا اسٹینڈرڈ آف گریٹنس اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن،
تو یہ IT یہ تقویٰ کو کہتے ہیں۔ تو تقویٰ جو ہے قرآن مجید کے مطابق بزرگی کا معیار ہے، عزت کا معیار ہے۔ اب ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں پیپر کو، تو یہ وہی چیزیں اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے جو 2 آپ کے چیپٹر ہیں ان میں سے 6 کویسچن دیے گئے ہیں، دیے تو 9 دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ نے 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں، 6 کے جوابات لکھنے۔ اسی طرح آپ کا جو 2 چیپٹر ہیں 3rd اور 4th، اس میں سے 9 کویسچن دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے 6 کے جوابات دینے ہیں۔ تو 4 چیپٹر ہیں ٹوٹل آپ کی بک کے، تو اس میں سے پہلے 2 چیپٹر میں سے 6 کویسچن آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور آخری جو 2 چیپٹر ہیں 3rd اور 4th، اس میں سے کرنے ہیں آپ نے 6 اٹیمپٹ۔ تو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ لفظ عقیدہ کا مادہ اور جمع بیان کیجیے۔ یہ مختصر سوالات ہیں، شارٹ کویسچن ہیں، یہ شارٹ کہہ لیں کہ آنسرز ہیں، کویسچن آنسر ہیں، اس کے آپ نے آنسر دینے ہیں۔ تو لفظ عقیدہ کا مادہ اور جمع بیان کریں۔ مادہ کا معنی ہوتا ہے لفظ عقیدہ کا مادہ جو ہے روٹ ورڈ جو ہے اصل اس کا، تو اس کا اصل روٹ ورڈ جو ہے عین کاف اور دال ہے، عقادہ، عین کاف اور دال اس کا اصل مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے۔ اس کی جمع جو ہے وہ عقائد آتی ہے۔ یہ سیکنڈ کویسچن پوچھا جا رہا ہے کہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے 3 اثرات بیان کریں۔ تو یہ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، آخرت کا ضامن ہے، عزت نفس انسان کو عطا کرتا ہے، اور خدا خوفی کی تلقین کرتا ہے۔ یہ جو بھی اثرات آپ نے پڑھے ہوئے ہیں فرسٹ ایئر میں، اس کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ تو غار حرا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کی عمر 40 سال تھی تو تب نازل ہوئی تھی، رمضان شریف کے مہینے میں۔ قرآن مجید کی 2 خصوصیات لکھی ہے کہ بے عیب کتاب ہے، عیب سے پاک کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے، اور اس کے ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس طرح آپ جو بھی آپ کو ذہن میں ہوں وہ لکھ سکتے ہیں۔ بے روح نمازوں سے کیا مراد ہے؟ بے روح نمازوں سے مراد یہ ہے کہ ایسی نمازیں جو دکھاوے کے لیے پڑھی جائیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، جس میں خشوع و خضوع شامل نہ ہو، تو ان کو بے روح نمازیں کہا جاتا ہے، جب بے روح نمازیں کہلاتی ہیں۔ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ تو جہاد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک کوشش کا نام ہے، اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے مسلمان جو سٹرگل یا کوشش کرتے ہیں، یا کلمہ حق وہ بلند کرنے کے لیے، یا مظلوم مسلمانوں کے فیور کے لیے، ان کی مدد کے لیے باقاعدہ طور پر اسلامی ریاست کے کہنے پر وہ لا اینڈ آرڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کوشش یا سٹرگل کی جاتی ہے وہ جہاد ہے۔ اور جنگ جو ہے اپنے ذاتی مفادات یا مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا جو قتل و غارت کیا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے، تو یہ جنگ کہلاتی ہے۔ اس میں دین کا سربلندی یا اس طرح کی کوئی بھی کلمہ حق کی سربلندی کے لیے نہیں ہوتی، وہ اب ایک ملک کا دوسرے ملک کو فتح کرنے کے لیے بس، یا ان کے جو وسائل ہیں، معدنیاتی جو وسائل ہیں، ان پر قبضہ کرنا کہ دوسرے ملک پہ بس قبضہ کر لیا جائے، تو اپنا مفاد شامل ہو اس میں، اور ان کے وسائل پر قبضہ کر لینا، اس طرح جو کیا جائے وہ جنگ کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں جو اچھا سا کوئی کویسچن ہو اس کے ریلیٹڈ وہ لکھ سکتے ہیں۔ اولاد کے 2 حقوق بیان کیجیے، شوہر کے 2 فرائض بیان کیجیے، دہشت گردی ایک غیر اسلامی اور غیر اخلاقی عمل ہے، بیان کیجیے۔ پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے آگے جو دوسرا جز شروع ہو رہا ہے کہ اسوہ حسنہ کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ لکھ سکتے ہیں۔ رشتہ مواخات سے کیا مراد ہے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا ہجرت مدینہ کے موقع پر، اس کو رشتہ مواخات کہتے ہیں۔ کاتبین وحی کن کو کہتے ہیں؟ 2 کاتبین وحی کے نام لکھیں۔ تو کاتبین وحی جو ہے وحی لکھنے والے جو صحابہ تھے، زید بن ثابت ہیں، اور ان کے علاوہ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام ہیں جو کاتبین وحی میں شمار ہوتے ہیں۔ تو آپ نے 2 کاتبین وحی کے نام لکھنے ہیں۔ قرآن کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے۔ لغوی معنی جو ہے اس کا بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اصطلاح میں وہ کلام الہی جو جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے 4 نام تحریر کیجیے۔ فرقان ہے، شفا کہا گیا ہے، نور کہا گیا ہے اس کو، اور کتاب کہا گیا ہے، ذکر کہا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے جو صفاتی نام ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔
حدیث تقریری سے کیا مراد ہے؟ کچھ اسٹوڈنٹ اس میں مسٹیک کرتے ہیں، تقریر سے مراد سمجھتے ہیں جیسے ہمارے ہاں علماء تقریر کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث تقریری سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس کام سے، اس فعل سے منع نہ کیا ہو، تو اگر وہ کام غلط ہوتا، صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرتے، وہ کام غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرماتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا، تو وہ بھی ایک طرح کی حدیث یا حجت مانی جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ ایسا فعل یا ایسا کام جو کسی صحابی نے کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہ کیا ہو، تو وہ حدیث تقریری کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد حفاظت حدیث کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھیے کہ حدیث شریف کی حفاظت کے بارے میں۔ اس کے بعد اگلا جو کویشچن ہے کہ ترجمہ کیجیے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ وہی چیز تقوی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ انا اکرمکم، بے شک اللہ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اتقاکم، تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ حدیث تیس کا ترجمہ کرنا ہے آپ نے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ تو اس میں جو ہے یہ مثلا لا یرحم اللہ، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پھر آگے جو آپ نے مفصل جوابات لکھنے ہیں ان ڈیٹیل، جو آپ نے کویشچن آپ نے دو کا کہہ لیں کہ ایکسپلین کرنا ہے دو کو، تو اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات تفصیل سے لکھیے، اور روزہ پر تفصیلی نوٹ لکھیں، یا پھر مفصل نوٹ لکھنا ہے آپ نے دو ٹاپک پر، نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت ہیں، نزول قرآن مجید، تو ان میں سے کوئی سا بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ پاسٹ پیپر ہے، اس کو مد نظر رکھ کر آپ تیاری کریں، اور اس کو اور بھی انشاءاللہ جو اس طرح کے ترجمہ القرآن وغیرہ کے پیپر ہوں گے 2023 کے پارٹ 1 کو بھی انشاءاللہ جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔